بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ولیمے کے بارے میں بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا ولیمہ کس طرح کیا۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی نہایت فقیرانہ و زاہدانہ تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ ذاتی ملکیت میں صرف ایک اونٹ تھا جس کے ذریعہ سے اظہر ایک قسم کی گھاس کی تجارت کر کے دعوت ولیمہ کے لیے کچھ رقم جمع کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اونٹ کو ذبح کر دیا تھا۔ بخاری میں اس واقعہ کا ذکر ہے، اس لیے اب ان کے پاس اس رقم کے سوا جو ذرہ کی قیمت میں سے مہر ادا کرنے کے بعد بچ رہی تھی اور کچھ نہ تھا۔ چنانچہ اسی سے دعوت ولیمہ کا سامان کیا، جس میں کھجور، جو کی روٹی، پنیر اور ایک خاص قسم کا شوربہ تھا۔ لیکن یہ اس زمانے کے لحاظ سے پرتکلف ولیمہ تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ اس زمانہ میں اس سے بہتر ولیمہ نہیں ہوا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رکھے ہوئے درہم میں سے 10 درہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیے اور ارشاد فرمایا، ان سے کھجور، گھی اور پنیر خرید لاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں یہ چیزیں خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا ایک دسترخوان منگوایا اور آستینے چڑھا کر کھجوروں کو گھی میں مسلنے لگے اور پھر پنیر کے ساتھ اس طرح ملایا کہ وہ حلوہ بن گیا۔ پھر ارشاد فرمایا، اے علی، جس سے چاہو بلا لاؤ۔ میں مسجد گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کریں۔ سب لوگ اٹھ کر چل دیے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ لوگ بہت زیادہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے دسترخوان کو ایک رومال سے ڈھانپ دیا اور ارشاد فرمایا، 10 افراد کو داخل کرتے جاؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کھا کر نکلتے گئے، لیکن کھانے میں بالکل کمی نہ ہوئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے 700 افراد نے وہ حلوہ کھایا۔ آپ کی شادی کے بعد قریش کی عورتیں حضرت فاطمہ کو طعنہ دیتی تھیں کہ ان کی شادی ایک غریب سے کر دی گئی ہے، جس پر انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ پکڑا اور تسلی دی کہ اے فاطمہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے تیری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے جو اسلام میں سب سے اول، علم میں سب سے اکمل اور بردباری میں سب سے افضل ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ علی میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہنسنے لگی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پر راضی ہوں اور خوش ہوں۔ شادی کے بعد آپ کی زندگی عورتوں کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ گھر کا تمام کام خود کرتی تھی، مگر کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں آیا، نہ ہی کوئی مددگار یا کنیز کا تقاضا کیا۔ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنیز عنایت کی جو حضرت فضہ کے نام سے مشہور ہیں۔
ان کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باریاں مقرر کی تھی، یعنی ایک دن وہ کام کرتی تھی اور ایک دن حضرت فضہ کام کرتی تھی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ بچے کو گود میں لیے ہوئے چکی پیس رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام فضہ کے حوالے کر دو۔ آپ نے جواب دیا کہ بابا جان، آج فضہ کی باری کا دن نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ 2 بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اور بیٹیاں زینب بنت علی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ حضرت آسیہ ہوں یا حضرت مریم، دونوں کو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسے نہ باپ ملے، نہ شوہر ملا، نہ فرزند عطا ہوئے، لہذا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ فضیلت عطا ہوئی جو دنیا کی کسی عورت کو حاصل نہیں ہوئی۔ جب آپ کی فضیلت ثابت ہے تو ان کی طرز زندگی کو اپنانا بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت فاطمہ کی طرح زندگی گزارنے والا بنائے۔ اور اللہ پاک نے ہمارے دین کے اندر کتنی آسانی پیدا کی ہے، دین میں ہر کام کو آسان کیا گیا ہے۔ آج کل ہم لوگ ہر چیز کو اپنے اوپر مشکل کر لیتے ہیں، شادی نکاح کی رسومات اور اتنا انتظام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں، اور یہ سب فضول ہے، یہ محض دنیا کی رسومات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو سمجھنے والا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔